نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہم ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر ابتدائی کچھ گفتگو کے بعد آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں، ان میسیجز کو بھی ہم جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ابتداءً بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ٹاپک خاص طور پر مختلف طرح کے جانور لوگ گھروں میں پالتے ہیں، اور کچھ مچھلیاں بھی پالتے ہیں، ان کا بھی کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ مچھلیوں کے ساتھ دیگر چیزیں بھی اس طرح کے ہیں کہ جن کو گھروں میں اس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک ابتدائی سوال ہے، اور یہ خاص فش یا اس کے حوالے سے نہیں ہے، جب کبھی کوئی دودھ یا کوئی ایسی چیز بھی جو ناپاک ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جانور کو کھلا دو، یہ اس کی طرف، یا جانوروں کو ہی جو چارہ ڈالا جاتا ہے اس میں کوئی اس طرح کا ناپاکی آ جائے تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ ناپاک چیز انسان نہیں کھا سکتا، اور نہ صرف کھا سکتا ہے بلکہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے کہ ہاتھ یا کپڑوں پر لگے گی تو بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اور بسا اوقات جو ہے وہ جب دودھ میں یا اس طرح کی کسی کھانے کی چیز میں کہ جس کو پھینکنا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، پانی تو ہوتا ہے کہ چلیں اس کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، لیکن دودھ میں یا کسی کھانے میں کوئی ایسی چیز پڑ جائے تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو کھلانے کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو جانور ہوتے ہیں ارد گرد، وہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ پالتو جانور جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ ناپاک چیز کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کو شریعت میں ماکول اللحم کہا جاتا ہے، کہ جن کا گوشت کھانا ذبح شرعی کے بعد حلال ہے، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، تو ان جانوروں کو ناپاک چیز کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جن کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ناپاک چیز ہے تو وہ ان جانوروں کو بھی نہیں کھلائی جائے گی، اور اس کو پھینکنے میں حرج نہیں ہے، پھینکا جا سکتا ہے ناپاک چیز کو پھینکنے میں یہ سمجھنا کہ اسراف ہوگا یہ ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بلی وغیرہ یا ان کو ایسے جانور کہ جن کا گوشت جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا، انہیں جو ہے وہ ڈالی جا سکتا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو جانور ہمارے اگر عرف کے اعتبار سے بات کریں پالتو جانور ہیں کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن پالتو کے اندر تھوڑا گدھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو انہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ بکری یا گائے، بھینس وغیرہ کو، یعنی یہ فرق رہے گا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کا گوشت جو حرام ہے۔ جی، اب جو چیزیں پاک ہو سکتی ہیں انہیں پاک کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے چارے کی مثال آپ نے دی، تو اگر چارہ ناپاک ہو گیا تو چارہ جو ہے وہ اگر پانی میں جو ہے وہ دھل سکتا ہے، لہٰذا اگر بھوسے کو، چارے وغیرہ کو پانی میں اچھے طریقے سے جو دھو لیا، جو شریعت کے پاک کرنے کے طریقے ہیں اس کے مطابق، تو اس صورت کے اندر جب پاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک میسیج کے ذریعے سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواتین، یہ ایک رواج ہے بعض جگہوں پر کہ رمضان میں تو بطور خاص ہوتا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہیں، اور وہ صلاۃ التسبیح پھر یوں پڑھتی ہیں، بعض اوقات کہ امام ہی بن گئی عورت۔ اچھا، جب اس کا منع کیا تھوڑا سا کہ بھی امامت ٹھیک نہیں ہے، امام نہ بنے، تو اب ایک بلند آواز سے پڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں امام تو نہیں ہے، لیکن دوسرے جو جن کو نہیں آتی وہ
اسی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی صلاۃ و تسبیح کی نماز. جی تو اولاً یہ کہ عورت پر یہ ویسے اتنی اہم اور ضروری ہے کہ اس طریقے سے اقتداء کر کے حاصل کرے یا ویسے ہی سیکھ لے اگر پڑھنی چاہیے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنا تو ایک افضل عمل ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کرنے جا رہے ہیں نیکی کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کریں گے وہ جائز اختیار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں. عورتوں کی جماعت کے عورتیں ہی امام ہوں یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اسلام میں فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ بسا اوقات بوڑھی خواتین ہوتی ہیں یا جوان بھی ہوتی ہیں لیکن انہیں تسبیحات یاد نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی ایک بلند آواز والی کے پیچھے جو ہے وہ سن رہی ہیں تو اس صورت کے اندر تو ان کی نماز جو ہے وہ اپنے مسائل آ جائیں گے. یہ اتنی دیر خاموش کھڑی ہوئی ہیں حالانکہ ان کو تو وہاں پر پڑھنے کا حکم تھا. تو اگرچہ اقتداء کی نیت نہ بھی کریں، جب بھی اس طرح بلند آواز والی کے پیچھے پڑھنے کے اندر کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کئی جگہوں کے اوپر یہ اس کو غیر ارادی طور پر فالو کر رہی ہوگی، نیت اقتداء کی اگرچہ شروع میں نہیں کی لیکن بہرحال پیروی اسی کی کر رہی ہے، اسی کے کہنے پہ رکوع سجود میں آ رہی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی اگر 15 تسبیح پہلے ہو گئیں تو یہ پہلے رکوع میں چلی جائے گی، بلکہ اس کو ہی فالو کر رہی ہے. تو اگرچہ یہ نماز میں اس طرح کسی کو فالو کرے، ایک تو پوری توجہ ہی اس کی طرف ہے، یعنی امام ہو تو چلیں فالو آپ کریں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی نماز. لیکن اگر غیر امام ہے، آپ نے مان لیا کہ یہ امام نہیں ہے میرا، میں اس کی اقتداء نہیں کر رہا، اب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو گویا کہ اب آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی کہ ایک نمازی کا دوسرے نمازی کو جو اس کی اقتداء جس کی اقتداء میں یہ نہیں ہے فالو کرنا، وہ اس کی نماز کو ہی فاسد کر دے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس میسیج کے ذریعے، یہی شامل کرتے ہیں. کلر وغیرہ کچھ لگائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا وضو مسح اس میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ کوئی بالوں پر یا سر پر لگا لیا؟ سر یا بالوں پر کلر کا معاملہ، کلر کسی بھی رنگ کا ہو، چونکہ اس کی رنگت ہی فقط ظاہر ہوتی ہے، اس کی جرم لیئر یا تہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی اس کے اوپر کہ وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے. تو اس لیے کلر لگانے کے بعد وضو غسل ہو جائے گا، اس میں حرج نہیں ہے بالوں پر. ہاں البتہ کلر سے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ہی، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، بہرحال سیاہ رنگ لگانا یا سیاہ خضاب لگانا، سیاہ کلر لگانا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یوں ہی ایسا ڈارک براؤن کے دور سے دیکھنے میں وہ بھی سیاہ ہی نظر آئے وہ بھی منع ہے. کئی لوگ جو ہے وہ کلر کے معاملے میں بسا اوقات اس کمپنی کی جانب سے لکھے ہوئے اس الفاظ پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ لگایا تو یہ تھا، تو لگائے ہوئے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے. تو لہٰذا اگر وہ نظر سیاہ ہی آ رہا ہے تو آپ کو اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن لگ چکا ہے، یہ جیسے عام مہندی ہے، کلر ہے، کوئی بھی لگا لیا ہے، تو یہ ایسا تو نہیں کہ اس میں مسح کرنے میں خلل واقع ہو یا وضو اس سے نہیں ہوتا ہو؟ جی، چونکہ لیئر نہیں ہوتی جیسے میں نے عرض کیا، تہ جو ہے وہ اس کی نہیں جمتی، تہ جو ہے وہ نہیں جمتی، تو اس لیے جو ہے وہ وضو غسل میں کوئی حرج نہیں. اچھا، ایک محض کلر آتا ہے، ایک رنگت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. بہرحال اسلام میں بھی سفیدی کی بھی بہت ترغیبات ہیں، اور جن کے اسلام میں بال سفید ہو جائیں ان کے قیامت کے دن وہ بال ان کے لیے ایک نورانی شکل میں ہوں گے، ان کے لیے نور ہوگا. تو اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. اور دیکھتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ترغیب پر آپ کے ماشاءاللہ مبارک سفید بال ہیں، اور اب سینکڑوں اسلامی بھائی یوں کہہ لیں کہ ماشاءاللہ اسی طرح ہی انہوں نے مہندی یا یہ کلر وغیرہ اس کو ترک کیا، تو سفیدیاں ان کے چہروں پر نمایاں ہے. ہونا کیا چاہیے؟ مطلب اگر کسی کے بالوں میں سفیدی ہے تو وہ مہندی کی طرف یا کوئی ایسا جو جائز کلر ہے، کیا صورت اختیار کی؟ جی، مہندی کی طرف جو ہے وہ بالکل سفید رنگ جو بال ہیں ان میں مہندی لگانا جو ہے وہ مستحب قرار دیا گیا ہے، تو بالکل لگا سکتے ہیں. بات یہی ہے کہ مہندی یا جو ہے وہ کلر کی طرف جائیں تو وہ واضح طور پر ایسا کلر لگائیں کہ جو سیاہ کی طرف
مائل نہ ہو، سیاہ جیسا نظر نہ آئے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی عام نارمل لائٹ براؤن، ریڈ، اس طرح کے کلر یہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ جب اس طرف جاتے ہیں تو پھر بسا اوقات وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کمپنی کے کلر کے نام پر ہی جو ہے وہ رہ جاتے ہیں کہ بھئی نام تو اس میں لکھا ہوا ہے نا براؤن جو ہے وہ یا ڈارک براؤن، تو اصل یہ ہے کہ اگرچہ اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہو، آپ کے اپنے بالوں پر رنگ کیا رہا ہے، بالکل اس کے اعتبار سے حکم ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک یہ بھی ڈیٹیل تفصیل پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بیان فرمائی نا، جب آپ سے یہ کہا چلے مہندی کو بھی ترک کریں یا نہ کریں یا کیا کریں، تو ارشاد فرمایا کہ جس کے چہرے پر سفیدی، بالوں کی سفیدی وہ اچھی لگے تو اس کے لیے ترک ہی یعنی چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، وہ پھر سفیدی اختیار کرے۔ اور جس کے چہرے پر اس طرح مہندی لگا کر اس میں اس کا اچھا لگتا ہے تو پھر وہ اس طرف آئے، یعنی کوئی بھی چلو جائز جو صورت ہے اختیار کرنی چاہیے تو اس طرح بھی۔ اور یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بلیک سے بچنا ہے یا ان چیزوں سے بچنا؟ جی، بلیک سے بچنے کا حکم تو جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ نہیں لگائیں گی، اور نوجوانوں کے لیے بھی۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے کے لیے حکم یہ ہے، اگر جوانی میں بال جو ہے وہ سفید ہو گئے تو پھر لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جوانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کے لیے بھی سیاہ کلر سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ویڈیو سوال ہے، اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اس کو کیا شہید کہہ سکتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ میں انتقال کرنے والا، جی اگر حادثاتی طور پر کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے، کسی مسلمان کا، تو وہ شہید حکمی کے درجے میں ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ شہید حکمی کا ثواب، شہید کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ شہید فقہی کی اپنی جو ہے وہ مخصوص تعریف ہے اور اس کے مخصوص احکام ہیں، لیکن شہید حکمی کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کی موت اگر ان وجوہات کی بنیاد پر ہو تو وہ شہید حکمی کا قرار پاتے ہیں اور ان کو شہید کا ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر شہید حکمی یہ الگ ہے، شہید حقیقی الگ ہے؟ جی، شہید حقیقی جو ہے وہ ایک مخصوص ہے کہ دھاری دار آلے سے جو ہے وہ اس کی موت ہوئی ہو اور اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنا عرصے میں جو ہے وہ اس کی انتقال ہو گیا ہو، اس کے بعد وہ اتنا دن جو ہے وہ زندہ نہ رہا ہو، تو وہ شہید حقیقی دنیاوی چیزوں سے کوئی نفع نہ اٹھایا ہو، تو یوں شہید حقیقی مخصوص جو ہے وہ تعریف ہے۔ لیکن شہید حکمی جو ہے وہ حادثات میں مرنے والے، پیٹ کی بیماری میں شہید ہونے والے، اور کئی پوری ایک لمبی جو ہے وہ تفصیل ہے، جل کر دیوار گر جانا، دیوار گر کر جو ہے مرنے والے، یعنی یوں زلزلے میں شہید ہو جانے والے بھی، تو یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے گویا کہ ان کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے بدل کے طور پر، جزا کے طور پر جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جو دنیاوی احکام میں غسل، کفن، وہ سارے ان کے نارمل احکام ہی ہوں گے، البتہ ثواب کے اعتبار سے انہیں شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شہید حقیقی کے غسل اور ان چیزوں میں مسائل کے اندر جو ہے وہ، تو یہ دو طرح کی کیٹیگری، باقی یہ ڈیٹیل تفصیل بیان کی گئی کہ کئی ایسے ہیں کہ جن کو مرتبہ شہادت ملتا ہے۔ اس طرح کئی فضائل اور اعمال بھی ایسے ہیں، علم دین کی راہ میں علم دین سیکھتے ہوئے، اس راہ میں چلتے ہوئے یہاں موت کا واقع ہو جانا، اس طرح کچھ ایسے وظائف یا کچھ ایسی پڑھنے والی چیزیں کہ اس کا وہ عامل رہا، یہ عمل کرتا رہا تو اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ بعض اوقات اس کو کفیل صاحب شہید حکمی بطور خاص اس کو شہید کے نام سے تعبیر، اور بعض اوقات کئی ایسے اعمال ہیں جن میں مرتبہ شہادت اس کو مل جاتا ہے، تو یہ مطلب ان کو ثواب وہ حاصل ہوگا۔ جی، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انہیں وہ ثواب جو ہے وہ مقام جو ہے وہ ملے گا جو کہ شہید کو دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور اس کی باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ڈیٹیل تفصیل بیان کی کہ ایسے شہید حکمی وہ کتنے ہیں، اور وہ روایت بھی کہ جس میں عرض کیا گیا تھا اس طرح تو شہید اگر صرف اسی کو ہی قرار دیا جائے کہ جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس طرح شہید ہوا ہے، تو وہ تو تعداد بڑی کم ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے اس کی کتنی یہ ڈیٹیل اور تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی، بعض نے اس کی تعداد وہ 40 بیان کی ہیں، بعض نے اس سے بھی زائد ان کی بیان کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے۔ ایسے امراض بیان کیے گئے ہیں،
اور وہ عورت، وہ خاتون کہ بچے کی ولادت کی وجہ سے جس کی موت واقع ہو جائے، ان کو بھی مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے، یعنی وہ بھی شہادت والے وہ ثواب ان کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بڑے وسیع اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں۔ موت تو ہر ایک نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مرنا ہے، اور جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے اس سے ایک لمحہ بھی نہ اس نے آگے ہونا ہے نہ اس نے پیچھے ہونا ہے۔ موت بر وقت ہے، البتہ اس میں کئیوں کی موت وہ اچھی واقع ہوتی ہے اور ان کو مرتبہ شہادت بھی ملتا ہے۔ اچھی موت کی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت والی موت یا کسی اچھے مقام پر موت یا شہادت کی موت، یہ دعائیں کرنا تو اس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ کفیل صاحب، اب پریشانیاں آ جاتی ہیں مختلف، تو موت کی بات چلی ہے تو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں اس سے اچھا مر جائیں، اس بیماری سے اچھا ہے۔ تو دنیاوی مشکلات سے بچنے کے لیے یا دنیاوی ٹینشنوں سے وہ ہونے کے لیے موت کی دعا کرنا یہ کیا ہے؟ موت کی دعا کرنا یہ ان معنوں میں کہ دنیاوی تکلیف اور آزمائش سے جو ہے بچ جاؤں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص واقعی گناہوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے کہ میں گناہوں سے جو ہے وہ بچ جاؤں، تو اس کی علماء نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، اور اس کے اندر بھی اس سے پہلے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ میرے لیے جینا جو ہے وہ بہتر ہے، تو مجھے نیکی والی زندگی جو ہے وہ عطا فرما، اور اگر جو ہے وہ یہ میرے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور میں بقیہ زندگی گناہ میں پڑنے میں گزار دوں گا، تو پھر تو جو ہے وہ مجھے موت عطا فرما دے۔ تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن دنیاوی تکالیف اور آزمائش کی بنیاد پر جو ہے وہ موت کی تمنا یا دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گویا کہ اس تکلیف میں اگر رکھا ہے تو صبر کا مقام، صبر کا جو ہے وہ موقع عطا فرمایا ہے، تو انسان کو اس موقع کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کر کے اجر جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں جو ہے وہ درج کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے کافی تیز بخار تھا، تو ان دنوں میں نے مسا کر کے اور اشارے سے نماز پڑھی تھی، سجدے میں جاتا تو بہت زیادہ کھانسی ہوتی تھی، تو عرض یہ ہے کہ اس صورت میں میری نماز ہو گئی یا یہ ساری نمازیں دوبارہ دہرانی پڑیں گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، مسا انہوں نے ذکر کیا، شاید یہ تیمم ہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، اور شدت سے بخار کی وجہ سے بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ کھانسی اس قدر ہے۔ جی، اور اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس طرح کے کئی اور بھی مریض ہوں گے، بالخصوص آج کل اس طرح کے جو کرونا وائرس بھی ہے یا دیگر بھی ایسی امراض بعض سردی میں وہ شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ ہمارے ایسے تمام مریضوں پر اپنی نظر رحمت فرمائے، انہیں شفا بھی عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، تیمم کرنے کی اجازت جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر موجود تو ہے کہ اگر کسی شخص کو واقعی اپنے تجربے کی بنیاد پر پتہ ہے کہ میں اگر جو ہے وہ پانی استعمال کروں گا تو میرا مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا، یا کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو ہے وہ یہ اس کو بتایا، تو اس صورت کے اندر اس کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ البتہ اس میں کچھ اسٹیپس ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نقصان دے گا لیکن گرم پانی کا نہیں دے گا، تو لہٰذا اب تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ گرم پانی میسر ہے تو حکم ہوگا کہ گرم پانی سے وضو کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گرم پانی سے بھی جو ہے وہ نقصان دے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ ہیٹر وغیرہ کا انتظام ہو تو نقصان نہیں دے گا، تو پھر ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ کرے گا۔ تو بہرحال ڈائریکٹ جو ہے وہ تیمم پر نہیں آئیں گے، بلکہ جو متبادل چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اگر وضو پانی سے ہی ممکن ہے تو پھر اس کو وضو کرنے کا ہی حکم ہوگا۔ ہاں، جہاں یہ تمام چیزیں ہی جو ہے وہ ممکن نہ ہوں اور ان تمام چیزوں کے باوجود، ان احتیاطوں کے باوجود بھی پانی استعمال کرنے میں اس شخص کو جو ہے وہ اپنے مرض بڑھنے کا یا دیر سے درست ہونے کا جو ہے وہ غالب گمان ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اسے تیمم کی اجازت ہوگی۔ اور پھر اس میں بھی وہی کہ صبح کے وقت میں اگر یہ کیفیت ہے فجر میں تو فجر میں اجازت ہوگی، اگر ظہر میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ موسم تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو ظہر کے اندر پھر اس کو وضو ہی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس انداز میں انہوں نے دو چیزیں پوچھی، ایک تو تیمم، ایک اشارے سے بھی نماز پڑھی انہوں نے کہ نماز بھی اس میں
اب اشارے سے پڑھ لی اور بخار کی کیفیت میں پڑھی ہے تو اب دوبارہ پڑھیں گے؟ دیکھیں اشارے سے نماز پڑھنے میں یعنی سجدہ اشارے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا، تو اگر سجدہ جو ہے وہ زمین پر کرتے یا زمین سے بلند 12 انگل کی کسی سخت چیز کے اوپر سجدہ کرنے پر قادر تھے تو اس صورت میں تو یہی کرنا ان پر لازم تھا۔ اگر یہ نہیں کیا اس صورت میں اور اشارے سے کر لی تو نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور اگر واقعی اتنی تکلیف تھی کہ جو ہے وہ کھانسی تو نارمل آتی ہے لیکن کھانسی فقط آنے کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ چھوڑ دینا، یہ جو ہے وہ فی الحال نارمل حالت میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ان کی بہت زیادہ خطرناک کیفیت ہو کہ وہ سجدے میں ہی جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس سے شدید تکلیف ہو رہی ہو تو پھر ایک جدا بات ہے کہ اس صورت کے اندر سجدہ کرنے سے اگر منع کیا جاتا یا ان کا اپنا غالب گمان یہ ہوتا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں تو پرابلم آ رہی ہے تو پھر اشارے کی طرف جاتے، اور اس میں بھی اشارے سے پہلے یہی ہوتا کہ زمین پر سجدہ کرنے میں چونکہ مکمل سر انسان کا جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے تو شاید یہ زیادہ کیفیت ہو، لیکن اگر 12 انگل کی بلند کسی چیز پر سجدہ کرتے تو ممکن ہے کہ یہ کیفیت نہ ہوتی، تو حکم یہی ہوتا کہ 12 انگل بلند کسی چیز پر سجدہ کریں۔ ہاں اس پر بھی کرنے میں تکلیف ہوتی تو پھر اشارے کی طرف جانے کی اجازت ہوتی۔ ٹھیک ہے، آزار شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں کن کن آزار کی وجہ سے اب وضو نہیں ہے تو اس کا بدل تیمم فرمایا ہے، لیکن اس کی ایک اپنی کیٹیگری ہے اور اس کی اپنی شرائط ہیں، پوری ہوتی ہیں فابیہ، ٹھیک ہے، اگر وہ پوری آتی ہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اب جس پر شرط وہ پوری نہیں آ رہی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیے تو پھر اب دوبارہ کریں؟ جی وہ نمازیں دوبارہ دہرانی ہوں، اسے وہ نماز دوبارہ دہرانی بھی ہوں گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی، کیونکہ مسئلہ پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا۔ جی جی، اگر غلط اعتبار سے مسئلہ سمجھتے ہوئے اپنے تئیں غلط عمل کیا تو نماز بھی قضا ہو گئی، اس کی گناہگار بھی ہوا، تو لہٰذا اس سے توبہ بھی کرنا ضروری۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بطور خاص کے جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ اس طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، وتر ہے، سنت فجر ہیں کہ جن کے اندر قیام فرض ہے، اب یہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھے یا ویسے ہی زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ ان میں سجدہ وہ بلا عذر شرعی، یعنی وہاں شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی اور پھر بھی وہ اس میں غفلت برتتے ہوئے یا بعض اوقات اپنے تئیں ہی وہ خود ہی سمجھ لیا کہ نہیں میرے لیے یہ چیز وہ بس ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، تو اس طرح نہیں، آپ کو جو شرعی مسئلہ جس انداز سے بتایا گیا اگر واقعی ایسی شدت والی تکلیف ہے، ایسے معاملات ہیں، شریعت رخصت ضرور دیتی ہے، لیکن یہ چیز جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مولانا بیان کرتے ہیں، اتنی ایسی نہیں، آپ ضرور اپنے طور پر اپنی طبیعت کے مطابق آپ دارالفتہ سے معلوم کر لیجئے۔ آپ اسکرین پر نمبر یہ دارالفتہ اہل سنت کے جو نمبر ہوں گے ان کو آپ نوٹ کیجئے اور آپ رہنمائی لے لیجئے، پوچھ لیجئے مشورہ کرنے میں کیا ہے، ڈاکٹر سے بھی تو مشورہ کرتے ہیں اور وہاں تو اپنی طبیعت کے حوالے سے یا اپنے فرض کے حوالے سے ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے کہ میرا یہ عذر ہے، یہ کتنا قابل قبول ہے کہ میں فرض نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھوں یا میں کرسی پر پڑھ لوں، تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھنا چاہیے بلکہ ان چیزوں کو، تاکہ ہم اپنی عبادت اور یہ چیزیں درست طریقے سے وہ بچا لائیں۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کفیل صاحب جمعے کے دن 14 رکھتے ہیں تو نیتیں کیا کیا کریں گے؟ جمعے کی رکعتوں میں لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جناب شروع میں کیا نیت کرنی ہے، بیچ میں امام صاحب والی میں کیا کرنی ہے اور آخر والے میں۔ سمپل سا مسئلہ ہے، جب آپ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں تو 14 کی 14 رکعات میں جمعے کی نیت ہی کریں گے۔ سنت قبلیہ پڑھیں گے تو بھی جمعے کی سنت قبلیہ ہیں، امام کے پیچھے فرض پڑھیں گے وہ بھی جو ہے وہ جمعے کے فرض ہیں، اور بعد والی سنتیں اور نوافل پڑھیں گے تو وہ بھی جمعے کی ہی سنتیں اور نوافل ہیں، لہذا جمعے کی ہی نیت کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں جمعے کی ہی نیت ہوگی، وہ نہیں کہا جائے گا کہ بعض لوگ یہی بڑی کنفیوز ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جب پڑھا جمعہ ہے تو پھر اس دن ظہر تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 فرض جمعے کے ہو گئے، باقی سب میں ظہر کی نیت کر کے ان کو ادا کرتے رہیں، تو بہرحال ایسا نہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ جانوروں کی آپ نے بات کی ہے تو کیا شوقیہ طور پر گھروں میں کتے وغیرہ یہ رکھ سکتے ہیں؟ پیٹ جانور، پالتو جانور کے اندر کتے کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پالتو جانور نہیں ہے۔ کتے کو پالنا بلا جو ہے وہ حاجت شرعی جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں حاجت ہو کہ
چور سے بچاؤ کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے وہ کھیتی وغیرہ کے اندر جو ہے وہ حفاظت کے لیے رکھنا ہے تو وہاں اجازت ہے. اس کے علاوہ کتے کو پالنا جائز نہیں ہے. کتے کو پالنا اس قدر بڑا گناہ ہے کہ انسان کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس جانور کو پالنے کی وجہ سے، جبکہ بلا حاجت شرعی جو ہے وہ پالا جائے حفاظت وغیرہ کی غرض کے علاوہ. ویسے ہی شوقیہ جس طریقے سے لوگ پالتے ہیں تو یہ گویا کہ پیٹ جانور تو ہے، پالتو جانور ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پالتو جانور ان معنوں میں نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ پالا جائے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے بہت اہم ہے اور عام طور پہ گھروں کے اندر اس طرح کے معاملات خواتین کے ساتھ ظاہر آتے ہیں، اور سوال بھی کسی خاتون کی طرف سے یہ کہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو بچے آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں سجدے کی جگہ پر، اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ سامنے آئے. اب یہ جب سجدے کی طرف جائیں تو تھوڑا سا اس طرف یا اس طرف جیسے گنجائش بن رہی ہو یوں سجدہ کر لیں، کیا کریں؟ جی ہاں، اگر پیچھے جائے نماز عموماً ختم اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن پیچھے اگر پاک جگہ موجود ہے آپ اور عام نارمل پاک ہی جب تک ناپاکی نہیں، آپ پیچھے بھی ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، ٹھیک تو ہے، آپ کا سجدہ اسی جگہ اپنی جگہ پر سیدھ میں ہی ہو جائے گا اگرچہ بچہ آگے بیٹھا رہے. یوں ہی دائیں یا بائیں بھی کر سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ عمل قلیل کے ذریعے سے ایک ہاتھ سے بچے کو جو ہے وہ آپ ہٹا دیں، آگے پیچھے جو ہے وہ یوں کر کے ہٹا دیں. اگر اس طرح ہٹانا ممکن ہے تو عمل قلیل کے ذریعے سے اسے جو ہے وہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بسا اوقات ہٹانا ضروری بھی ہو جاتا ہے. جیسے بچہ گود میں ہی آ کر بیٹھ گیا، ہاں تو اب جو ہے وہ آپ کدھر سجدہ کریں گے بچے کو ہٹائے بغیر؟ ٹھیک ہے. تو عمل قلیل کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ بچے کو ہٹا سکتے ہیں. خود پیچھے جو ہے وہ آپ ایک آدھ قدم ایک دو قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تو یوں جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں البتہ یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کئی جگہوں پر تو واقعی پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی اور فرد گھر میں موجود ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن جب گھر میں افراد موجود ہوں تو پھر بہرحال نماز سے پہلے کہہ دیا جائے کہ بھئی بچے کو جو ہے وہ سنبھال لیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کمرہ جو ہے وہ بند کر لیں، جبکہ پتہ ہے کہ بچے عموماً اس طرح سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اس طرح کے پہلے کچھ اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ نماز میں بھی ایک یکسوئی ملے گی اور سکون سے نماز کو بھی اپنی ادا کر پائیں گے. جی مزید سوالات. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لڑکی کتنی عمر کی ہو جائے کہ اس کو پردہ کرایا جائے؟ ٹھیک ہے، کتنی عمر میں لڑکی کو پردہ کروایا ہے؟ جی، لڑکی بالغ ہو تو پردہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. اب بلوغت کی عمر لڑکیوں کی کم سے کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال، ٹھیک ہے. اس دوران لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. تو جب بالغ ہوگی تو پردہ کرانا ضروری ہے. ہاں البتہ اگر لڑکی جو ہے وہ بالغ نہیں ہوئی، ایون اگرچہ وہ 14 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، تو شرعی اعتبار سے اگرچہ اس کے اوپر پردہ اس وقت فرض نہیں، لیکن بہرحال جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو ان کو پردے کے کئی احکامات ان کو جو ہے وہ کروانے چاہیے. جیسے لباس کے اندر جو پردے کے احکام ہیں، تو جب بچی بڑی ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے 8-9 سال کی عمر سے ہی اس کو لباس میں ان باتوں کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے، چادر سر پر لینے کا، اسکارف وغیرہ پہننے کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے. تو یوں شروع سے جو ہے وہ اس کو 10 سال کی ہو گئی ہے، 9 سال کی ہو گئی ہے، تو اب اسے جو ہے وہ بھائیوں سے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ سلایا جائے. تو یہ سارے احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. یہ پردے سے متعلقہ ہی بعض چیزیں ہیں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چہرے کا پردہ ہی جو ہے وہ نابالغی کی عمر میں کروایا جائے. اس کے اندر بالکل جو ہے وہ جب وہ بڑی ہو جائے اس وقت جو، یا جب وہ بالغ ہو جائے، بڑی سے مراد بالغ ہو جائے، اس وقت جو ہے وہ چہرے کا پردہ اسے کروایا جائے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ اپنا مکمل بدن وغیرہ اچھے طریقے سے اسکارف سے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں سے اگر وہ چھپائی ہوئی ہے، یا باہر جاتے ہوئے عبایا وغیرہ پہنتی ہے جو بڑی بچی ہے 10-11 سال کی، تو بالکل ان چیزوں کی طرف اس کو ابھی سے لایا جائے تاکہ پردے کی اسے جو ہے وہ عادت پڑنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے اور بڑا عجیب سوال ہے. یہ نیا نسخہ کسی نے دیا ہے، کہتے ہیں سر میں یا آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو تو کہا جاتا ہے کہ کالا خضاب لگائیں صحیح ہو جاتا ہے. تو اگر زینت کی ہم نیت نہ ہی کریں تو یہ آرام کی نیت ہو یا تکلیف سے بچنے کے لیے تو یہ ہم لگا لیں. اب کالا خضاب لگانے سے حیرت کن بات ہے کہ بے رنگ سے کیا جو ہے وہ اس کا تعلق ہوگا. بہرحال یہ تو سنا ہے کہ کچھ مہندی لوگ لگاتے ہیں یا گرمیوں میں لگاتے ہیں کہ
ہاتھوں پہ لگا لیتے ہیں، بعض پاؤں پہ لگا لیتے ہیں. وہ مہندی ہے نا، ہاں وہ کالی جی، یا اس کا لال سے تعلق اس نہیں کا ہے، اس سے تعلق نہیں وہ ہے. تو خود مہندی کے جو مہندی چونکہ پتے ہوتے ہیں ایک جی جی، درخت کے، تو اس کے وہ اپنے اس کی اپنی تاثیر ہے نا. ہوں. لیکن کلر سے جو ہے وہ تعلق ہو کہ بھائی سیاہ خضاب لگائیں، تو یہ خضاب بولتے تو چلے سمجھ میں آتی بات کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہے براؤن خضاب جو ہے وہ لگا لیں، جی جی اگر وہ خضاب کسی مخصوص چیز کا جو ہے جڑی بوٹی کا ہوتا ہے یا کسی چیز کا. تو بہرحال اگر یہ سیاہ خضاب کا آپ کی بات مان بھی لیں تو بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی کہ بہرحال وہ زینت والی چیز میں ہی استعمال ہوتا ہے اور زینت کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے. اس طرح کے صرف ایک نہیں کئی ایسے بعض کا ٹوٹکے ہی بتا دیے جاتے ہیں. اور بعض جانوروں میں بھی ایسے اجزاء ہیں جن کا کھانا یا حرام ہے یا مکروہ ہے، ان کو بھی بطور دوا کے ایسے مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ حصہ جانور کا کھائیں گے تو اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے، اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. ابھی سردیوں کے دنوں میں تو ہمارے پاس لوگ یہ پوچھنے آتے ہیں، لوگ کیکڑے بھی کھاتے ہیں، کیکڑے کا سوپ بھی پیتے ہیں، اس سے دمے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کھانسی اسی سے ہی، ایسا لگتا ہے جیسے پورا ہی علاج ہی اسی پر ہی منحصر ہے. بعض حرام چیزیں واقعی اب اس قدر کثرت سے مارکیٹ کے اندر اور اس قدر جو ہے وہ عام طور پر فروخت ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک جو ہے وہ شخص جس کو دینی معلومات کا علم نہ ہو، مسلمان ملک کے اندر جب وہ دیکھے گا کہ یہ چیز نارمل بک رہی ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، تو وہ تو اس کو حلال سمجھے گا. بالکل. حالانکہ وہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. جیسے آپ نے کیکڑے کا کہا تو کل میں بھی گیا تو مارکیٹ کے اندر واقعی یوں جو ہے وہ آرام سے بک رہے ہوتے ہیں اور لگے ہوئے ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ کسی نے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو بتایا تو بقیہ سارے لوگ ایسے شکل دیکھنے لگے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کوئی نئی چیز مفتی صاحب جو ہے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے حرام ہو گئی، سارے لوگ تو کھا رہے ہیں. اچھا ان کا اگلا سوال کیا تھا، تو کیا یہ سارے گناہ کر رہے ہیں؟ ہاں گناہ ہی کر رہے ہیں اور کون سا جو ہے وہ ثواب کما رہے. تو بولے یہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ یہ پی رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ کون سا جو ہے وہ علم حاصل کر کے یا پوچھ کر رہے ہیں. صحیح بات. تو ان کی غلطی ہے کہ انہیں پہلے سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا چیز کھانا حلال ہے، کیا چیز کھانا حرام. ٹھیک ہے. اللہ نے جو بھی مرض اتاری نا اس کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے، اس کی دوا بھی ہے. لیکن ساتھ ہمیں حدیثوں میں یہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم علاج کرو مگر حرام سے بچو. حرام سے یہ علاج کر کے یہ سمجھنا کہ اس میں شفا مل جائے گی، اس میں تندرستی مل جائے گی، نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اور اگر کسی کو مل بھی جائے یا کوئی بظاہر اس کو تندرستی مل گئی ہے، لیکن جو شریعت چیز جس کو ناجائز کہہ رہی ہے، حرام کہہ رہی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہی ہے. یہ کوئی مشاہدے والی چیز نہیں کہ فلاں نے کر لیا اور اس سے یہ بعض اوقات اس لیے یہ مشہور نہ کر دیا جاتا ہو کہ بھئی اسی بہانے لوگ، کیونکہ ایک طبقہ یا کچھ ایسی خبریں تھیں نا کہ اب شراب کے بھی کچھ نہ کچھ اس طور پر کہ بھی یہ پی لیں تو یوں تندرستی مل جائے گی، اس کے اندر یوں، بلکہ سردی کے لیے شراب کو استعمال کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب پیئیں گے تو ہم سردی سے بچ جائیں گے. تو یہ عذر تو نہیں کسی طرح کا؟ عذر نہیں. اصل میں یہاں پر اگر دیکھیں نا شفیق بھائی کہ مسلمان اپنے آپ پر غور کرے کہ اس کا ایمان اور اعتماد، توکل علی اللہ جو ہے وہ کیا اس معاملے میں کمزور ہو رہا ہے کہ وہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چیز ہے نا یہ شفا دینے والی بن گئی ہے. جی بالکل. حالانکہ اگر اس کو اس بات پر اپنے آپ کو، ایک مسلمان کا یقین تو ہے، اس کو اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریوائز کرے، اپنے من جو اس کو دہرائے کہ یار اللہ شفا دینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ شفا دینے والا ہے اور اللہ ہی فرما رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حرام چیز میں شفا رکھے؟ تو لہٰذا وہ حلال چیز ہو یا حرام چیز ہو، جب ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر جب حلال چیزوں کی طرف اس نے جانے کا حکم دیا تو ہم وہی چیز استعمال کریں گے. اب حرام چیز استعمال کرنا کہ اس سے شفا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس میں تو رب کی ناراضگی ہے. جب شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو ہم اسے ناراض کرتے رہیں اور امید یہ لگائے کے بیٹھے رکھیں کہ جناب شفا ہو جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا اس اپنے عقیدے کو بار بار جو ہے وہ غور کرنا چاہیے ایسے مواقع پہ خاص طور پر، اور اس کو ریوائز کرنا چاہیے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے. چیزوں کے اندر شفا کیا چیز ہے؟ رب بلکہ دوائیاں بھی اگر پیور حلال دوائی بھی ہے، آپ وہ بھی کھا رہے ہیں تو نیت تو یہی ہو کہ رب شفا دینے والا ہے. یہ تو ذریعہ ہے، اس کا حکم ہوگا تو یہ ذریعہ بنے گی، نہیں حکم ہوگا تو یہ شفا کا ذریعہ نہیں بنے گی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ادویات یا کئی ٹوٹکے بعضوں کے لیے مفید ہوتے ہیں اور بعضوں کو وہ نہیں اثر کرتے. تو بہرحال
ہمیں اسی اعتقاد اور یقین کے اوپر ہی کوئی دوا استعمال کرنی چاہیے. جب اس یقین پر اور اس اعتماد کے ساتھ کریں گے، اس اعتقاد کے ساتھ کریں گے، تو پھر کبھی بھی حرام چیز کی طرف نہیں جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس چیز میں جس سے بچنا ہم پر ضروری ہے. ٹھیک ہے. سوتے ہوئے کے سامنے نماز پڑھنے کا ایک سوال ہے. چارپائی پہ کوئی آرام کر رہا ہے اور وہیں اس کے پیچھے ہی کوئی نماز پڑھ رہا ہوں. جی، اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ نمازی کی طرف نہیں ہے تو اس صورت کے اندر نماز تو وہاں پر پڑھی جا سکتی ہے. البتہ بچنا بہتر ہے کہ ممکن ہے کہ سوتے میں وہ کوئی ایسا کام کر دے یا کوئی ایسی حرکت کر دے جس کی وجہ سے نمازی کی جو ہے وہ ہنسی آ جائے، اس کی توجہ بڑھ جائے، یا وہ چہرہ ہی جو ہے وہ نمازی کی طرف جو ہے وہ کر لے، تو اس لیے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے اب سردیاں ہیں، عام طور پہ اندر کمروں میں ہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر واقعی ان کے پاس کمروں میں گنجائش بھی اتنی نہیں ہوتی، تو گنجائش ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی، نماز جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا اس کی طرف چہرہ ہو جائے، تو اب نماز تو اس نے شروع کی ہے، تو وہ تو پہلے ہی سو رہے تھے، اب انہوں نے اب چہرہ بدلا اس کی طرف، تو نماز اب نمازی میں مسئلہ آئے گا؟ نہیں، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. نمازی کو نماز میں اس کی کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عام طور پہ مسجدوں سے بھی نکلتے ہیں تو کچھ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جب کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اب اس نے آگے رخ کیا تو سامنے نمازی کے بالکل وہ آ جاتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ بھی انتظار بھی کریں گے نا تو وہ اس کو دیکھتے رہیں گے، یعنی اس کا چہرہ بھی اس کی طرف ہے اور انتظار یہ کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھیریں، اور پھر اس کو دیکھیں گے ایسے غور سے. وہ بیچارہ نماز پڑھتا ہوا بھی اس کو شرم آئے کہ یار یا میں نے کون سی کوئی غلطی کر لی. تو یہ بہت جگہوں پہ تو ہوتا ہے کہ ایک تو اگلی صفوں میں نماز پڑھی، اب بھاگنا ہے، اب پیچھے کی طرف آنا ہے، سلام یا پھرا یا دعا ہوئی ہے، بعض لوگ دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، جلدی جلدی پیچھے کی طرف دوڑتے ہیں، تو اس میں یہ غلطیاں کر لیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ نمازی کی طرف چہرہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اور واقعی یہ جو آپ نے صورت بیان کی کہ سامنے والا نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور اب آپ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو واقعی اس کے خشوع و خضوع میں جو ہے وہ خلل ڈالنے والی جو ہے وہ بات ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، سائیڈوں میں بھی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ اپنا چہرہ واپس جو ہے وہ آگے کی طرف ہی کر لیں، نمازی کی طرف ہرگز چہرہ کر کے نہ کھڑے، نمازی کی طرف نہ کھڑے ہوں. اور بعض بیجا کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کفیل صاحب اگر ہے کہ ایک ہے نمازی کے سامنے گزرنا اور ایک ہے نمازی کے سامنے سے ہٹنا، ٹھیک ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ اس کے آگے کھڑا ہوا ہے، اب اس نے نماز پڑھ لی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آرام سے اٹھ کے چلا جائے، اس کو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے اب دیکھتا رہے اس کو اور پھر انتظار کرتا رہے. تو یہ ہٹنا کہلائے گا، یہ گزرنا نہیں کہلائے گا. گزرنا تو وہی ہوا نا، نماز یہ پڑھ رہا ہے اور یہ آیا اور اس طرف چلا گیا. اب یہ یہاں ہے، اگر اس کو اس طرف جانا ہے یا یہ بیٹھا ہوا ہے ادھر نکلنا ہے تو یہ آرام سے نکل جائے، یہ چلا جائے، اس کو انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن یہ اسی صورت میں جب یہ ایک نمازی ہے اور اس کے ساتھ آگے اور نمازی نہ ہو، پتہ چلے اس سے تو ہٹ رہا ہے لیکن دیگر سے آگے سے گزر رہا ہے، تو نماز کے آگے سے گزرنا یہ سخت گناہ کا کام ہے. اس کو تو روایتوں میں فرمایا گیا کہ اگر وہ 40 سال تک بھی کھڑا رہے، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ زمین میں اپنے آپ کو دھنسا جانے کو وہ زیادہ محبوب جانے گا اگر اس کی شدت اور گناہ اسے پتہ چل جائے. تو اس میں خیال کرنا چاہیے. 1-2 منٹیں آپ اس کی معاونت کریں گے اس طور پر کہ آپ نے نماز کے اندر ان کو ڈسٹرب نہیں کیا اور ان کو نماز پڑھنے دی. تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے نمازیوں کو بھی سکون ملے گا اور خود بھی ایسی غلطیوں سے ہم محفوظ رہیں گے. جی، کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں. جی صاحب، رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی مرد ہو صاحب نصاب نہ ہو، ان کی وائف جو ہے وہ صاحب نصاب ہو، یوں کہ قربانی واجب ہے، تو اگر وہ سونا لیتا ہے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کہ جب شادی ہوگی تب وہ سونا جو ہے کام آ جائے گا، بالفرض 30,000 کا، جو 1 تولہ بھی شاید نہیں بنتا، وہ اگر چاہے کہ اب یہ سونا میں اپنی وائف کو گفٹ کر دوں فی الحال اور یہ وہ قبضہ کر لے اور میرے اوپر قربانی واجب نہ رہے، تو مرد کا ایسا کرنا درست رہے گا؟ اس پر واقعی قربانی نہیں بچے گی کہ اگر اس نے گفٹ کر دیا، وائف نے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ملک ہو گیا، تو اب مرد پہ قربانی واجب نہیں ہے؟ اس کی رہنمائی چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میں ایک دفعہ کا اشارے ثواب کیا ہوا دوسرے کو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی کچھ شامل کرتے ہیں.
سونا لیا ہے اور وہ وائف کو دے دیا ہے، جی ان کی ملکیت میں ہی کر دیا ہے، تو مرد پر ہوگی قربانی؟ واقعی اگر جو ہے وہ آگے کی ضروریات یا حاجت کے اعتبار سے جو ہے وہ سونا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ لیا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر جو ہے وہ مکمل طور پر ہی وائف کو مالک کر دیا کہ اب وہ چاہے بیچے، جو دل چاہے کرے، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، عورت مالک ہو جائے گی، شوہر کی ملکیت ختم ہو جائے گی، عورت کی ملکیت بھی ہو گئی، قبضہ بھی ہو گیا، تو ایام نحر کے اندر اگر یہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اس میں۔ اچھا، یہ دوسرا ایصال ثواب کرتے ہی رہیں؟ ایصال ثواب جو ہے وہ ایک مرتبہ کر دیا، اب دوبارہ کسی اور کو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا پڑھ کر ہی ایصال ثواب کیا جائے، البتہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ پڑھا ہوا ایصال ثواب کیا ہوا دوسرے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں آراء موجود ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ نیا پڑھ کر جو ہے وہ ایصال ثواب کریں تاکہ اختلاف سے بھی بچ جائیں، اور یہ ہے کہ نئے پڑھنے کے اندر نیا پڑھیں گے تو خود ہمیں بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، تو یہ اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ خود بھی ثواب حاصل کریں پڑھ کر، اور پھر اس کا ثواب آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پڑھ کر پھر ایصال کر دیا، اب دوبارہ کرنے میں اس میں آپ بتا رہے ہیں جو پڑھا ہی نہیں ہوا وہ کہیں سے میسیج آیا ہوا ہے، اس کی میسیج کی بھی نہ اس طرح کوئی تحقیق یا وضاحت، اور اسی کو آگے اس طریقے سے کرتا رہنا، وہ تو عموماً کسی ایک کے لیے آپ نے لیا ہوتا ہے کسی سے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ نے جس کے لیے لیا ہے اسی کو آپ جو ہے وہ دیں گے، آپ یہ نہیں کہ ایک جگہ سے لے کے باقی سب میں بانٹتے جو ہے وہ جی، کیونکہ اصل تو اس کا مالک وہ شخص ہے جس نے وہ عمل کیا ہے، اس نے جس کے لیے دیا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور یوں بھی سورہ اخلاص پڑھیں تو وہ سورہ اخلاص ہی ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن اب اس کو یہ کہہ کے کہ اتنے قرآن، یہ کیا سچ ہوگا؟ یہ جو ہے وہ دھوکہ ہے سامنے والے کو۔ قرآن کریم کی جب ایک سورت 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو خود پورا قرآن پڑھنے سے کتنا ثواب ملے گا اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ بہرحال اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، تو یہ کسی نے قرآن مانگا اور آپ اس کی جگہ کہیں کہ ہاں میری طرف سے 4 قرآن ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 12 بار پڑھی تھی، تو وہ جناب جو ہے وہ اتنے قرآن ہو گئے تو یہ والے قرآن اسے دے رہا ہوں، تو یہ جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے کہ سامنے والے کی نہ یہ مراد ہے، اور آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ اسے یہ بات بتا دیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جو قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے وہ والے میں آپ کو 4 قرآن دے رہا ہوں، تو پھر وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ کیا دے رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کا جھوٹ، دھوکہ دہی اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، اور یہ سامنے والے پر سے اعتماد بھی جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اس طرح کی اگر کوئی ہیلا بیانیاں کرتے ہیں تو لوگ اور زیادہ دیندار لوگوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، جس سے اور خود بھی کئی طرح کی بے باکیاں بعض اوقات پھر وہ کرتے ہیں کہ جس کی بالکل بھی شریعت میں کسی طرح کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی، اور اس میں دونوں طرح کے ہیں کفیل بھائی، ایک صرف ایک طرف کا نہیں مسئلہ، ایک تو یہ ہے کہ ادھر والے نے کچھ غلطی کی، سامنے والے کے بھی مائنڈ بس اوقات یہ بن جاتے ہیں کہ بس ایصال ثواب کے لیے بہت بڑا کوئی پرچہ، اس میں ٹھیک ٹھاک ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک، اس میں کچھ اتنا یہ پڑھا ہوا، اتنا یہ لینا کسی دوسرے سے۔ بھئی آپ کے اگر کوئی قریبی فوت ہوئے ہیں، والد صاحب فوت ہوئے ہیں، یا آپ کے گھر میں سے، ٹھیک ہے ایصال ثواب آپ دوسروں سے لیں، کوشش کریں خود پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ کے گھر والے پڑھیں، اور پھر اس میں کوئی 1-2 قرآن شریف بھی اگر کوئی دیتا ہے اور واقعی کسی نے محنت کر کے پورا قرآن پاک پڑھ کے اگر اس طرح کسی کو دے رہا ہے تو اس کو اس طرح نہ کہیں کہ بس 1 قرآن، بس یہ اور بس یہ پڑھنا، نہ، یہ انداز بالکل غلط ہے۔ اللہ کی رحمت اگر کسی پر ہو، اور 1 سورت، 1 لائن، 1 سطر، ایک کلمہ ہی اگر ایسا قبول ہو جائے تو اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ حدیثوں میں تو قبرستان جانے والے اگر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ایصال کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جتنے قبرستان میں وہ قبریں ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، تو یہ ثواب کیا کم ہے؟ تو سورہ اخلاص بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو قرآن کا نام یوں نہ دیں کہ یہ اتنے قرآن کا ثواب دے رہا ہوں، یا اتنے قرآن پڑھے ہوئے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سورہ اخلاص کی تعداد بتا دیں، ضمناً فضیلت بھی بتا دیں کہ 100 دفعہ میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس کا ثواب آپ کو دیتا ہوں،
اور 3 دفعہ پڑھنے والے پہ اللہ یہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ اللہ کی رحمت ہے, اسے کتنا ثواب عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کے مرحومین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. تو اصال ثواب از خود نیت ہونی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. ایک سوال ہے, کہہ رہے ہیں کفیل صاحب آپ نے جماعت کے حوالے سے عورتوں کے یہ مسئلے وغیرہ تو آپ نے بیان کچھ کیے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی, یہ ٹھیک ہے. اب یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں میں لاک ڈاؤن تھا تو مرد حضرات بھی گھروں میں کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے, تو گھر کے اندر اپنے ہی مردوں نے کچھ نمازیں پڑھائی ہیں تو عورتوں نے بھی ان کے ساتھ پڑھی ہیں نمازیں, تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ مرد محرم موجود ہے اور اس کے اقتداء کے اندر عورتوں نے نماز ادا کی, تو اب اس کی کچھ شرائط ہیں, اگر وہ تمام پائی گئیں تو ٹھیک ہے نماز جو ہے وہ ہو گئی, جماعت کا ثواب بھی مل گیا. نمبر 1 یہ کہ امام میں شرائط امامت پائی جاتی ہوں. اب گھر کا اگر مرد ہے جو کہ داڑھی منڈا ہے, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے, یا فاسق مولن ان معنوں میں ہے کہ جناب اعلانیہ طور پہ گھر میں ہی فلمیں ڈرامے جو ہے وہ دیکھتا ہے, تو اب اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے, کہ فاسق مولن کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو شرائط امامت پائی جاتی ہوں. قرات درست ہو, قرات ہی اگر درست اس کی نہیں ہے تو کہاں سے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہوگی. شرائط امامت پائی گھر میں بھی اگر پڑھا رہا ہے یا کوئی آدمی 2 بندوں کو ہی نماز پڑھا رہا ہے, 2 بندوں کو ہی پڑھا رہا ہے, اس میں بھی امامت کی شرطیں چاہیے, امامت کی شرائط پائے جانا ضروری ہے. پھر دوسرا ہے کہ عورتوں کی نماز پڑھانے میں اس بات کا بھی کہ امام ان کی امامت کی بھی نیت کرے. ٹھیک ہے, اگر امام عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرتا, مثال کے طور پہ مساجد کے اندر ہمارے ہاں جو ہے وہ عورتیں نہیں آتی, اب کسی جگہ امام نے نیت کی, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ پیچھے عورتیں آئیں گی, اس نے تو نارمل نماز الگ سے کرنی نیت کر لی. اب پیچھے کوئی ایک آدھ عورت بھی آ کے جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو گئی, تو اب نماز نہیں ہوگی عورتوں کی, کیونکہ امام نے نیت نہیں کی ان کی. تو مردوں کے اندر تو مردوں کی امامت کی نیت ضروری نہیں ہے امام کے لیے, فقط وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت بھی کر لے تو کافی ہوتا ہے. لیکن اگر عورتیں اس کی مقتدی بنیں گی تو پھر اس صورت میں اس کو یہ نیت کرنا ضروری ہو. ٹھیک ہے, تو مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ جو امام بننے کے قابل تھا گھر میں بھی, اور دیگر جیسے 2-4 مرد بھی ہیں گھر میں, بھائی ہیں, اور کچھ ایسی خواتین بھی پیچھے کھڑی ہو گئی, تو یوں نماز ہو سکتی ہے اگر وہ امامت کی نیت بھی کر لے, امامت کی نیت بھی ہو اور دیگر امامت کے قابل وہ ہو, یعنی ان میں شرائط امامت کی وہ پائی جاتی ہوں. اس چیز کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے شاید یہ مسجد کے محلے کی جو مسجد ہے اسی امام نے یہ ساری, داڑھی بھی اس کی پوری ہونی چاہیے, قرات بھی اس کی درست ہونی چاہیے, اور ویسے بھی ٹھیک ٹھاک اسی کو ہونا چاہیے, باقی جہاں مرضی کوئی نماز پڑھائے, ایسا نہیں ہے. آفیسز کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ اس طور پر اپنے آفس میں بھی کہیں نماز پڑھ رہے ہیں, عام روزمرہ میں بھی جماعت کرواتے ہیں, تو اس میں بھی امامت کی شرائط پوری ہونا اس پر وہ لازمی ہے, ضروری ہے. آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ, صحیح طہارت اور اس کے مسائل, اور صحیح القرات, قرآن مجید کی قرات وہ درست طریقے سے, اس کے مخارج درست ہوں, ایسی غلطیاں نہ ہوں جس سے نماز کے اندر فساد آتا ہو, یہ شرطیں. اور پھر نماز کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو مسائل اور وہ احکام بھی آتے ہوں کہ کم از کم جس کی وجہ سے نماز کے اندر فرض کوئی ساقط نہ ہو, واجب کوئی نہ چھوٹے, اور اس طرح کے جو اہم ضروری کہ جن کی وجہ سے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے, یہ چیزوں کی انہیں واقفیت بھی ہو, یہ احکام بھی جانتے ہوں. اور میں ان کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ماشاءاللہ ایک جذبہ رکھتے ہیں امامت کرنے کا, اگرچہ آپ فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہیں, آپ اپنے آفس میں کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کو نماز پڑھا رہے ہیں, تھوڑی سی ہمت کیجئے, آپ کچھ اس حوالے سے آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, جن کی نماز پڑھائیں گے ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے یہاں سے امامت کورس بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کئی اور کورسز بھی ہیں, نماز کورس بھی ہیں. آپ فیضان اکیڈمی جو ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن, اس میں آپ آن لائن کورسز کا بھی سلسلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر یہ اعلانات ہوتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے نماز کورس یہ کروایا جا رہا ہے, کہ مدنی قافلے کی صورت بنتی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کئی ایسے مسائل اور احکام وہ سیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی ایسی غلطیاں وہ دور ہو جاتی ہیں. عام طور پہ جھجک آتی ہے کسی سے پوچھتے ہوئے, لیکن مدنی قافلے کی صورت ہوتی ہے تو وہاں سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر وہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو سیکھنے سکھانے کا یہ عمل ہوتا ہے, اس میں بڑی آسانی بھی ہو جاتی ہے, کئی لوگوں تک دین کا وہ
پیغام پہنچ بھی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بدھ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔